امریکہ نے حوثی باغیوں پر حملہ کیا ہے، جبکہ رات گئے اسرائیل نے غزہ پر بہت بڑا حملہ کیا ہے۔ 200 افراد جو ہیں وہ ان میں کوئی زخمی ہوئے ہیں اور کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، جس میں شہباز شریف اور بالخصوص ہمارے آرمی چیف بھی شامل ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ سندھ کے مختلف شہروں میں کینال کے حوالے سے ریلیاں جاری ہیں اور بھرپور مخالفت جاری ہے کہ سندھ کے دریا سے نہریں نہیں نکلنے دیں گے، اس کی بھرپور مخالفت جاری ہے، یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، دہشت گردی کی روک تھام اور اس حوالے سے سلامتی کمیٹی کا اجلاس ایوانوں کے جو اعلیٰ عہدیدار اور اس کے علاوہ تمام رکن اسمبلی دونوں ایوانوں کے جو ہیں وہ اس میں شریک ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم اور بالخصوص ہمارے آرمی جنرل جو ہیں وہ بھی شریک ہیں، اور یہ اجلاس جاری ہے۔ اور اس میں ناظرین کے ہمارے خفیہ اداروں کے جو عہدیداران ہیں وہ بالخصوص بریفنگ دیں گے۔ دونوں ایوانوں کے نمائندگان اس سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہیں، تو یہ تاحال جاری ہے۔ تو یہ اس کے اختتام پر پتہ چلے گا کہ کیا آئندہ کا لائحہ عمل اختیار کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو دہشت گردی درپیش ہے، اس میں ناظرین پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی، اور یہ شرکت کیوں نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ رات گئے انہوں نے نام بھی دے دیے تھے جن اشخاص نے، جن ممبران نے شرکت کرنی تھی، مگر انہوں نے رات گئے سردار ایاز صادق کو ایک درخواست کی تھی کہ ہماری رسائی عمران خان تک دی جائے تاکہ ان سے ہم مشورہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک شرط یہ بھی عائد کی تھی کہ جو یعنی کہ عمران خان ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے، یا ان کی یعنی کہ پیرول پر رہائی کر کے انہیں بھی اس اجلاس میں، اس کمیٹی میں شامل کیا جائے۔ مگر یہ دونوں باتیں، نہ قیادت کی ملاقات کرائی گئی، نہ عمران خان کی شرکت کے لیے کوئی اقدام یا کوئی اتفاق رائے قائم ہوا حکومت کا۔ تو جس کی وجہ سے پی ٹی آئی نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں سلیمان اکرم راجہ، صاحبزادہ حامد رضا، عمر ایوب، اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی، اس کے علاوہ علامہ ناصر عباس، شبلی فراز، یہ سب شامل تھے، اور سب نے باری باری ایک ہی بات کی کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے، جس کو جو ووٹ ہے، جس کو مینڈیٹ ملا ہے، اس شخص کو آپ آن بورڈ نہیں لے رہے، اس کے ساتھ مشاورت نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے ہم جو ہیں ہم اس کمیٹی میں شرکت نہیں کرتے۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ بھی مخالفت کی ہے کہ ہم کوئی نئی جو جنگ ہے جو آپ چھیڑنے جا رہے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی کہ حملوں کے ساتھ، یا یعنی اس جنگ کے ساتھ یا اس کے ساتھ مسائل حل ہوں گے، تو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ حملہ آور ہوتے ہیں، جو گن اٹھا کر حملہ کرتے ہیں، ان پر تو آپ بھی حملہ کریں، مگر ایک نئی جنگ کی شروعات، اور انہوں نے یہ بھی کہا
کہ قریبی پڑوسی ملک افغانستان کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں جس کے حق میں ہم نہیں ہیں۔ تو یہ کھلم کھلا یعنی پی ٹی آئی کھل کر میدان میں آئی، اور جن کے میں نے نام لیے ان سب نے باری باری کہا کہ ہمارا سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ہم شامل نہیں ہوئے، اور اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ نہ عمران خان سے ہمیں مشورہ کرنے دیا اور نہ ہی عمران خان کو آن بورڈ اس سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں لیا، جس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم اس میں شرکت کرنے سے انکار کرتے ہیں، بتایا گیا۔ اور ناظرین، ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن دی گئی تھی کہ ملاقات کے حوالے سے، تو جو ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں اعجاز اسحاق، انہوں نے ایک 1 رکنی کمیشن تشکیل دیا تھا، اور انہوں نے جیل جا کر عمران خان سے پوچھنا تھا کہ آپ نے جو اپلیکیشن دینے والے ہیں ان سے ملاقات کا انکار کیا تھا، کیونکہ جب ہائی کورٹ کے جسٹس نے جیل حکام کو بلایا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کی اپلیکیشن دیے جانے والے شخص کی ہم نے ملاقات اس لیے نہیں کرائی کہ عمران خان نے انکار کیا تھا، جس پر یعنی کہ کمیشن بنا، جس کو کمیشن 1 رکنی کمیشن تھا سکینہ بنگش۔ وہ جو کمیشن ہے وہ جیل گیا، مگر ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود وہ کمیشن جیل گیا جس نے عمران خان سے ملاقات کر کے پوچھنا تھا، مگر اس کو بھی ناظرین ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ 2-3 گھنٹے بٹھا کر رکھا اور ملاقات نہیں کرنے دی گئی، جس پر پی ٹی آئی کا یہ رد عمل ہے کہ جب ہائی کورٹ کے جسٹس کا آرڈر جو ہے وہ بھی ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے تو ہماری کیا حالات ہوں گے اور ہمارے ساتھ جیل حکام کیا رویہ رکھتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے پی ٹی آئی نے اس بات پر بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ تو تازہ ترین آپ کے سامنے صورتحال رکھی ہے۔ اب جس طرح یہ کمیٹی کا اجلاس ختم ہوگا تو جو بھی باتیں سامنے آئیں گی وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ جو ہے انہوں نے حوثی باغیوں پر حملے جاری کیے ہوئے ہیں گزشتہ 2-3 روز سے، اور گزشتہ رات سے ناظرین جو اسرائیل ہے انہوں نے ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے اپنا غزہ پر، اور جو کہ 200 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، اور یہ جو جنگ بندی ہوئی تھی اس کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، اور یہ شروعات جنگ کی دوبارہ ہو چکی ہے۔ اور اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے امریکہ کو اعتماد میں لے کر یہ حملہ کیا ہے۔ اب امریکہ کی جانب سے کیا رد عمل آتا ہے، کیا باتیں سامنے آتی ہیں، جبکہ امریکہ حوثی باغیوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے، تو یہ صورتحال ساری جو غزہ کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے ہے یہ یکسر پھر تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جو جنگ بندی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اب کیا آئندہ صورتحال ہوتی ہے یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو دریائے سندھ سے نہریں نکالنے جانے کا معاملہ ہے، اس کے خلاف سندھ کے تقریباً شہروں سے جو ہے ریلیاں نکالی جا چکی ہیں، اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے کہ اس کی مخالفت میں ریلیاں نکلتی ہیں، اور تقریباً سب مکتبہ فکر کے لوگ ان ریلیوں میں شرکت کرتے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ یہ بیان تو دے چکی ہے کہ ہم نہریں نہیں نکلنے دیں گے، مگر جو عوام ہے ان کو حکومت کے جو بھی بیان دینے والے لوگ ہیں، جو بھی قیادت بیان دے رہی ہے ان پر اعتماد نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ریلیاں تاحال ناظرین جاری ہیں۔ تو یہ تھی تازہ ترین صورتحال۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ
شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ناظرین ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔